اکتوبر 634 عیسوی کے اول میں حضرت خالد نے بڑی ہی خونریز اور طویل لڑائی لڑ کر دمشق فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے نام پیغام لکھوایا۔ اس پیغام میں دمشق کی فتح کی خوشخبری تھی اور اس جنگ کی تفصیل لکھوائی جو انہوں نے جانوں کے بے دریغ قربانیاں دے کر جیتی تھی۔ مال غنیمت کی بھی تفصیل لکھوائی اور یہ بھی لکھوایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے چند دنوں میں بھیج دیا جائے گا۔ پیغام لکھوا کر حضرت خالد نے قاصد کو دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ یہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق کے نام یکم اکتوبر 634 عیسوی 13 ہجری کے روز بھیجا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق 1 مہینہ 8 روز پہلے 22 اگست 634 عیسوی کی شام کو وفات پا چکے تھے۔ قاصد پیغام لے کر جا چکا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد کے خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد فتح و نصرت کی خوشی سے اچھل کر اٹھے اور دمشق مبارک ہو کا نعرہ لگا کر حضرت ابو عبیدہ کے گلے لگ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کا انداز سرد سا تھا۔ حضرت خالد پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ واللہ یہ آنسو خوشی کے ہو سکتے ہیں، حضرت خالد نے کہا۔ نہیں ابن الولید، حضرت ابو عبیدہ نے غمناک لہجے میں کہا۔ خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب ان کی جگہ عمر ابن الخطاب ہیں۔ ابو بکر کب فوت ہوئے؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ 22 جمادی الثانی کی شام۔ ہمیں اطلاع اتنے دنوں بعد کیوں دی گئی؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ کیا قاصد کو یہاں تک پہنچتے 1 مہینے سے؟ قاصد تو بہت جلد آ گیا تھا، حضرت ابو عبیدہ نے خالد کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کو محاصرے میں لے رکھا ہے، تو اس نے اس خیال سے یہ پیغام ہمیں نہ دیا کہ خلیفۃ رسول اللہ کی وفات کی اطلاع کا محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا کہ مدینہ میں خیریت ہے۔ اس نے مجھے یہ مراسلہ 2 روز بعد دیا۔ پھر میں نے یہ جان کر اطلاع روک لی کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تمہیں اور لشکر کو یہ خبر سناؤں گا۔ حضرت خالد پر تو سختی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے وہ دنیا سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ خلیفہ عمر کا ایک حکم نامہ بھی آیا ہے، حضرت ابو عبیدہ نے بوجھل سی آواز میں کہا۔ یہ بھی میں نے دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تم تک پہنچانا بہتر سمجھا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ پیغام حضرت خالد بن ولید کو دے دیا۔ حضرت خالد نے پیغام پڑھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، حضرت خالد نے آہ بھر کر کہا۔ ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ حضرت خالد کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دے دیا تھا۔ حضرت خالد واقعی اللہ کی تلوار تھے، رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد بن ولید تھے۔ حضرت عمر بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو، جو اس وقت کی بہت بڑی قوت تھی، شکست دینا مشکل تھا۔ اس حکم کے بعد یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی کہ محاذوں پر مسلمانوں کی پوزیشن تھوڑی کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید میں ہی تھی، لیکن حضرت عمر نے خالد بن ولید کو اس طرح سپہ سالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ماتحت سالار حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر خالد کو ان کے ماتحت کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ حضرت خالد اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر و کبیر خاندان تھا، وہ خوش ذوق اور زندہ مزاج تھے۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی جس سے حضرت عمر خالد بن ولید سے شاکی رہتے تھے۔ حضرت خالد کی معزولی پر حضرت عمر پر بہت لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر نے آخر ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ میں اللہ اور امت رسول کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیز زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ خالد نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا ہے۔ اگر تو اس نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی تھی تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟
میں خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ حضرت خالد کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے حضرت عمر کی اخلاقی جرات اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا بھی۔ لشکروں میں حضرت خالد بن ولید کی مقبولیت پیر و مرشد جیسی تھی۔ مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اس کا انحصار اس پر تھا کہ حضرت خالد کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین حضرت خالد کا رد عمل دیکھنے کے منتظر تھے۔ حضرت خالد کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعہ کا بیان ہونا کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور حضرت خالد بن ولید کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت خالد کی معزولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی حضرت ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ابو القدس ہے، اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا ہے، وہ 3 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن اشیاء کی دکانیں لگیں گی وہ بہت ہی قیمتی اشیاء ہوں گی۔ میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے۔ یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے۔ 3-4 روز بعد آپ اچانک میلے پر چھاپا ماریں، اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو 10 کلو سے بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہیں اور میلے میں بھی عیسائی آئیں گے، پھر وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں لٹوانا چاہتا ہے؟ میں کٹر عیسائی ہوں، اس عیسائی نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈالا تھا، شیر انہیں چیر پھاڑ کر کھا گئے تھے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکانے والے رومی ہی تھے۔ اس کے ایک زمانے بعد انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تو کیا ہوا؟ یہ اب بھی ویسے ہی بادشاہ ہیں جیسے عیسائی ہونے سے پہلے تھے۔ یہ لوگ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہی نہیں۔ آپ نے جو علاقے فتح کیے ہیں میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے۔ آپ عیسائیوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو کمتر رعایا نہیں بلکہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ رومیوں کے ظلم و ستم کا کچلا ہوا انسان ہوں۔ میں اگر مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ میں عربی تو ہوں، میں رومیوں کی غلامی کو تسلیم نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ اس عیسائی نے حضرت ابو عبیدہ کو قائل کر لیا کہ انہیں اس میلے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ اس عیسائی کے جانے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ ایک عیسائی عرب انہیں کس موٹے اور آسان شکار کی خبر دے گیا ہے۔ ابو القدس رومیوں کے علاقے میں ہے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اور رومیوں سے ہم برسر پیکار ہیں، اس لیے اس میلے پر چھاپا مارنے میں ہم حق بجانب ہیں۔ رومی فوج وہاں سے بہت دور ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں۔ میں تم میں سے کسی کو حکمن نہیں بھیجوں گا۔ جو کوئی اس چھاپے کی کمان لینا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے اور 500 گھوڑ سوار منتخب کرے۔ حضرت ابو عبیدہ نے سالاروں کو باری باری دیکھا اور ان کی نظر حضرت خالد بن ولید پر ٹھہر گئی۔ انہیں توقع تھی کہ خالد اس چھاپے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے، لیکن خالد کا چہرہ بے تاثر تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی رہیں۔ خالد نے منہ پھیر لیا۔ ظاہر ہے یہ سپہ سالاری سے معزولی کا رد عمل تھا۔ حضرت خالد کا چھاپا مار دستے کے ساتھ نہ جانا الگ بات تھی۔ انہوں نے ابو عبیدہ سے اتنا بھی نہ کہا کہ انہیں اس میلے پر چھاپا مارنا چاہیے یا نہیں۔ سب سالار خاموش رہے۔ میں جاؤں گا، ایک آواز اٹھی۔ سب نے ادھر دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی ابھی آئی ہی تھی۔ تو ابھی کمسن اور ناتجربہ کار ہے ابن جعفر، حضرت ابو عبیدہ نے کہا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک بار پھر خالد کی طرف دیکھا، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھے رہے، جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں گھر سے یہاں سیر و تفریح کے لیے تو نہیں آیا، اس نوجوان نے کہا۔ مجھ پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے۔ میں کم عمر تو ہوں، خدا کی قسم بزدل نہیں ہوں۔ میرا حوصلہ نہ توڑے، میں بہت کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہاں رومی فوج ہے ہی نہیں، تو میرے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
ہاں ابن جعفر، ابو عبیدہ نے کہا، میں تیرا حوصلہ نہیں توڑوں گا، میں تجھے 500 چنے ہوئے سوار دیتا ہوں، ان کی کمان تیرے ہاتھ ہوگی۔ ایک نوجوان کو 500 گھوڑ سواروں کی کمان دینا بظاہر دانشمندی نہیں تھی، لیکن یہ نوجوان کوئی عام سا نوجوان نہیں تھا۔ اس کا نام عبداللہ بن جعفر تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کا بیٹا تھا۔ حضرت جعفر موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ چھاپا 3-4 روز بعد مارنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر ابو القدس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ 3-4 دنوں بعد نوجوان عبداللہ 500 چنے ہوئے گھوڑ سواروں کے ساتھ ابو القدس کے لیے رخصت ہوا۔ اس کے ساتھ مشہور و معروف جانباز مجاہد اور رسالت کے شیدائی حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے۔ یہ دستہ 14 اکتوبر 634 عیسوی کی رات کو روانہ ہوا تھا۔ شعبان کی 15 تاریخ تھی۔ چاند پورا تھا۔ صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی۔ اس چھاپا مار دستے نے رات ہی سفر طے کر لیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب یہ دستہ ابو القدس کے مضافات میں پہنچا۔ عبداللہ اور ابو ذر غفاری نے دستے کو اس انتظار میں ذرا دور ہی روک لیا کہ میلے کی دکانیں کھل جائیں۔ میلہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ دکانیں کھلی تو اندازہ ہوا کہ مال کس قدر قیمتی ہے۔ سورج ذرا اوپر آنے تک میلہ انسانوں سے بھر گیا۔ عبداللہ ابن جعفر نے سواروں کو حکم دیا کہ میلے کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ 500 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑے لگا دی اور میلے کو نرغے میں لینے لگے۔ اچانک کم و بیش 5000 رومی گھوڑ سوار کہیں سے نکل آئے۔ وہ صحرائی آندھی کی مانند آئے اور پھیل کر مسلمان سواروں کو گھیرے میں لے لیا۔ کہاں 5000 اور کہاں 500، وہ بھی گھیرے میں آئے ہوئے۔ مجاہدین گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑانے لگے، لیکن ہر طرف رومی سواروں کی تہ در تہ دیواریں کھڑی تھی جو انہیں روک لیتی تھی۔ مسلمان ہر محاذ پر قلیل تعداد میں لڑے ہیں۔ 10,000 مجاہدین نے 1 لاکھ کفار کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ جنگی ترتیب میں سالاروں کی ہدایت پر لڑتے تھے، مگر یہاں وہ اچانک اور غیر متوقع گھیرے میں آ گئے۔ مورخ وقدی اور بلازری لکھتے ہیں کہ ان 500 مجاہدین نے بھاگنے کی کوشش ترک کر کے دو بدو مقابلہ کرنا شروع کیا۔ مجاہدین انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ یہ تو زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ مجاہدین بے جگری سے لڑے، مگر ناممکن تھا کہ ایک ایک سوار 10 سواروں کا مقابلہ کرتا اور زندہ نکل کر آتا۔ مقابلہ تو انہوں نے کیا، اور کیا خوب کیا۔ مجاہدین پھیل گئے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مجاہد معلوم نہیں کس طرح مارکا شروع ہونے سے پہلے نکل گیا تھا۔ فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو خبر کر دی کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کو خبر ملتے ہی ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو ایک جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا، اور اس عیسائی کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لایا جائے۔ میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس عیسائی پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانک غلطی یہ کی تھی کہ ایک نو عمر آدمی کو، جسے ذرا سا بھی عملی تجربہ حاصل نہ تھا، 500 سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا تھا۔ اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے، کیونکہ ابو القدس دشمن کے علاقے میں تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کو جب اطلاع ملی، اس وقت تقریباً تمام سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں حضرت ابو عبیدہ کے چہرے پر جم گئی، اور حضرت ابو عبیدہ کی نگاہیں حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر لگی ہوئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان 500 سواروں کو خالد ہی بچا سکتے ہیں، لیکن خالد بن ولید خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر نمایاں تھا۔ ابو سلیمان، حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کو دوسرے نام سے مخاطب کر کے کہا، ابو سلیمان، تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو ہی ان کو گھیرے سے نکال سکتا ہے، ایک لمحہ ضائع نہ کر۔ اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا، حضرت خالد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے حکم کا منتظر تھا امین الامت۔ معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہ دیا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ معزولی نے تیرے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا۔ خدا کی قسم امین الامت، حضرت خالد نے کہا، مجھ پر کسی بچے کو بھی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی حکم مانوں گا۔ کیا میں ایسی جرات کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں؟
مورخ وقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، حضرت ابو عبیدہ نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، جا اپنے گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ ان کے ساتھ سوار ہی گئے ہوں گے، پیادے ابو القدس تک بروقت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ البتہ تاریخ میں یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت خالد کے ساتھ زرار بن الازور بھی تھے، جو برہنہ مجاہد کے خطاب سے مشہور تھے۔ اس خطاب کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زرار قمیض اتار کر اور سر ننگا کر کے لڑا کرتے تھے۔ یہ مجاہدین بڑی تیز رفتار گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے، وہ تو چلے گئے، پیچھے حضرت ابو عبیدہ کے جذباتی حالات بگڑنے لگے۔ وہ اللہ کے حضور آہ و زاری کرنے لگے۔ خلیفہ عمر نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا، اور ہر فیصلہ سوچ و بچار کر کے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے کرنا۔ حضرت خالد اور زرار بن الازور سوار دستی کے ساتھ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ابو القدس پہنچ گئے۔ رومیوں کے گھیرے میں آئے مجاہدین لڑ تو رہے تھے، لیکن کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تکبیر کے نعرے لگاؤ، حضرت خالد نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ ابو القدس اور اس کے میدان جنگ کی فضا اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گرجنے لگی۔ نعرے لگوانے سے حضرت خالد کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا۔ ان نعروں کی گھن و گرج میں حضرت خالد نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، انا فارس الجدید انا خالد ابن الولید۔ رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا، خالد حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا تھا۔ حضرت خالد کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ابو القدس کے کارزار میں تکبیروں کے نعروں کے ساتھ رومیوں نے انا خالد ابن الولید کی للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں لیے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی۔ حضرت خالد نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے ارد گرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کروایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اب خود گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ بچے کچے مجاہدین کو خالد بن ولید کی مدد ملی تو ان کے حوصلوں میں نئی جان آ گئی۔ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے، لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی فوجی چھوڑ گئے۔ ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ مسلمان سواروں کا جانی نقصان بھی معمولی نہ تھا۔ یہ مارکا اتنا خون ریز تھا کہ حضرت خالد بن ولید بھی بری طرح زخمی ہو گئے۔ انہوں نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کی تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا۔ رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے۔ حضرت خالد نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر ثابت کر دیا کہ سپہ سالاری سے معزولی انہیں ان کے فرائض سے نہیں ہٹا سکتی۔ پھر سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت یعنی بیت المال کے لیے بھیجا، اور ساتھ حضرت عمر کے نام پیغام میں تفصیل سے لکھوایا کہ ان کی غلطی سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور کس طرح حضرت خالد بن ولید نے اس صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کی شجاعت اور فرض شناسی کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا تھا۔